واسطہ ملے۔ اور خاتمیت ذاتیہ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ایک وصف وہ ہے جو کسی کا ذاتی ہے اور ایک وہ ہے جو کسی کا عرضی ہے۔ ایک وہ ہے جس کو بلا واسطہ ملا اور ایک وہ ہے جس کو بالواسطہ ملا۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو وصف بالواسطہ کسی کو ملتا ہے تو وہ جہاں سے چلتا ہے کہیں جا کے رکتا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں آسمان پہ سورج نکلا ہے تو سورج میں روشنی ذاتی ہے، وہ آیا تو زمین چمک گئی ہے۔ زمین کی روشنی ذاتی نہیں ہے، یہ اس کی عرضی ہے، سورج کے واسطہ سے ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی واپس زمین میں چلی جاتی ہے، جس کی بھی ذات ہے وہاں سے نکلتی ہے اور جس کی بھی واسطہ ہے اسے مل جاتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں، ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، وہ یوں دباتا ہے تو سامنے دیوار پہ روشنی آتی ہے، لیکن جب ٹارچ کو بند کرتا ہے تو روشنی واپس اس کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ ٹارچ کی روشنی بھی ذات تھی اور جو دیوار پہ پڑی ہے وہ بھی ذات نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ ذات اور بالواسطہ کا اصول یہی ہے۔ ورنہ میرے محمد کی خاتمیت یہ ذاتیہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی عرضی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ان کو جو نبوت ملی ہے حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں اعتراف کروایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ خدا نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے فرمایا کہ تم اس میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تمام نبی ایمان لائے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر پہ ایمان تمام نبی لائے۔ آپ اٹھا کے دیکھو دارالعلوم دیوبند کے محتمل مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالی قاسم نانوتوی کے پوتے حضرت فرماتے ہیں عالم ارواح میں جب خدا نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری ارواح خاموش تھی، حتیٰ کہ انبیاء کی بھی جب ہمارے محمد نے بلا فرمایا تو عالم ارواح میں نبی روح بولی، حضور کی بلا کے بعد بولے ہیں، نبی کی بلا نہ نکلتی، بلا نہ فرماتے تو شاید وہ بول نہ سکتے۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت محمد نے بلا فرمایا تو تمام انبیاء نے بلا فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باقی انبیاء بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے ہیں، ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی عرضی ہے، ہمارے نبی کی بلا واسطہ ہے، باقی انبیاء کی بالواسطہ ہے۔ اور بالواسطہ بلا واسطہ میں فرق کیا ہے کہ جس کی جو صفت ہو وہیں سے نکلتی ہے واپس وہیں سے رکتی ہے۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے خاتم النبیین، میرے محمد خاتمیت ذاتیہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے نبوت چلی بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے، نبوت شروع بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے۔ محمد نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے، نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، نبی اول بھی ہے۔ آپ اٹھائیے اپنے پیغمبر کے نام سنیے، اس میں لکھا ہوگا نبی اول، اس میں لکھا ہوگا نبی آخر۔ آپ کو تعجب ہوگا ایک اول بھی ہو اور ایک آخر بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ قاسم نانوتوی نے مثال دی ہے، ادھر دیکھنا، فرمایا تمہارے پاس کاغذ موجود ہے، تم کاغذ لیتے ہو اور پرکار کو رکھ دیتے ہو، پرکار رکھ کے تم ایک گول خط کھینچتے ہو، اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں۔ جب آدمی پرکار سے خط کھینچتا ہے تو یہ پرکار کو رکھا، نیچے نقطہ لگ گیا ہے اور دوسرے پرکار کے کونے کو آپ نے گھمانا شروع کیا تو گول خط بنا، اسے دائرہ کہتے ہیں۔ یہ جو نیچے نقطہ لگا یہ نظر نہیں آیا، اسے مرکز دائرہ کہتے ہیں، اور یہ جو گول خط ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ جب پرکار رکھ کے پرکار رکھی جائے مرکز دائرہ بن جاتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ جب پرکار گھومتی ہے تو پھر دائرہ بنتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں ایک دائرہ ہے، ایک مرکز دائرہ ہے، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے، میرا محمد مرکز دائرہ نبوت ہے، مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ محمد نبی اول ہے، وجود نبوت میں نبی آخر ہے، ظہور نبوت ہے، نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی، نبی اول بھی ہے، نبی یہ ہے خاتم النبیین۔ کہتا تعزیر الناس سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیسے نہیں آتی؟
میں تحذیر الناس عوام میں چھیڑ دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کئی بار کہا علماء سے، میں نے کہا تم مجمع مجھے دو، میں علماء میں بولتا ہوں، میں تحذیر الناس پہ بات کرتا ہوں، میں اب حیات پہ بات کرتا ہوں، میں شیخ الہند پہ بات کرتا ہوں، میں ننوتوی علوم پہ بات کرتا ہوں، تمہیں سمجھ آئے دیوبندیت کیا ہے۔ ہم کتنی بار کہتے ہیں اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ آپ نے شعر سنا ہے، اللہ کرے سمجھ بھی لے۔ کہتے ہیں نا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ میں پوری دنیا میں دیوبندی کی آواز لگا رہا ہوں، میں نے دیوبند کو دیکھا نہیں ہے، میں دیوبند سے رابطہ نہیں کرتا، براہ راست دیوبندیت پہ بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ میرا تعلق مفاد کا نہیں ہے، میرا تعلق خالص اللہ کی ذات کے لیے۔ میں نے دنیا میں تعلق دیوبند سے پروٹوکول نہیں دیکھا، کوئی بات کرتا ہے تو پروٹوکول دو، یہ پروٹوکول تو میدان حشر میں لگیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت کون سی ہے؟ خاتم النبیین، خاتمیت، بولو خاتمیت، خاتمیت زمانیہ بھی ہے اور خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، توجہ رکھنا، اللہ نے مشرکین مکہ کو عجیب جواب دیا ہے، عجیب جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا کام رک جائے گا۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ 1.25 لاکھ ہے، نہیں رکے گا، پھر رک جائے گا۔ کہا وخاتم النبیین، توجہ، وخاتم النبیین، یہ محمد خاتم النبیین ہے، خاتمیت زمانیہ بھی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ جو ان سے پہلے نبی بنے ان کو بھی نبوت ان کی وجہ سے ملی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ امتی نبی کا، امتی نبی کا بیٹا، نبی امتی کا والد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک وہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، ایک وہ ہے جس پر ایمان لاتا ہے، جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے، جس پر ایمان لائے اس کا ایمان اصل ہے۔ اصل باپ ہوتا ہے، نسل اولاد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا امتی کا ایمان اولاد ہے، نبی کا ایمان والد ہے۔ تو ذرا آگے چلیے، وخاتم النبیین، جب حضرت محمد کی خاتمیت ذاتیہ ہے، اور میں نے کہا گزشتہ انبیاء کی نبوت ہمارے پیغمبر کا صدقہ ہے، گزشتہ انبیاء بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن کی نص موجود ہے، اور یہ عالم ارواح میں ایمان لائے۔ تو پھر یہ مجھے بات کہنے دیجیے کہ ہمارے محمد پہ جس طرح ایمان میں اور آپ لائے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ لائے ہیں، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے، جس پہ ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اصل ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ ایمان لانے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس پہ ایمان لانے والے ہیں، حضرت محمد کا ایمان اصل ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ان کا ایمان نسل ہے، نسل کو اولاد کہتے ہیں، اصل کو باپ کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ان کا ایمان وہ ہے جو اولاد ہے، میرے محمد کا ایمان وہ ہے جو باپ ہے۔